بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ کے لیے دعاؤں کے ساتھ دو اہم موضوعات پہ آج بات کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات، ہماری سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخی۔ ہم جنہوں نے گزشتہ 50 برس سے مختلف سیاسی رہنماؤں کو سیاست کرتے دیکھا ہے، یہ جانتے ہیں کہ سیاست میں ابتدائی دور میں کتنی شائستگی تھی۔ مخالف کا نام بھی لیا جاتا تھا تو بڑے احترام کے ساتھ، لیکن اگر اس کو کچھ نام بھی رکھا جاتا تھا تو اس انداز سے کہ اسے بھی برا نہ لگے۔ پھر آہستہ آہستہ فضا میں تلخی بڑھتی گئی۔ مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی کے ابتدائی دور میں، یعنی بھٹو صاحب کے دور میں تحریک چل رہی تھی اور بھٹو صاحب بھی جواباً جلسے کر رہے تھے۔ ایک طرف بھٹو صاحب تھے تو دوسری طرف دوسری جماعت میں اہم جو لیڈر تھے وہ اثر خان تھے۔ اثر خان جو ہے وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑی مغربی قسم کی جمہوریت کو اپنے ہاں نافذ کرنے کے قائل تھے، جبکہ بھٹو صاحب کی سیاست عوامی قسم کی تھی۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ پہلی بار انہوں نے اثر خان کو آلو خان کا خطاب دیا، اور اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور ٹیلی ویژن کی بھی کوئی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ نام لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا، اور پھر اس سے ایک اثر خان جیسے انتہائی سینئر اور انتہائی شائستہ سیاستدان کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی پکچر ابھرنے لگی، جس کا فائدہ بھی ہوا، نقصان بھی ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ یہ چیز ہماری سیاست میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ بعد میں بھی جب دو اہم آپ کہہ لیجیے کہ ضیاء الحق کا دور گزرا، ضیاء الحق کے بعد جب بے نظیر اور نواز شریف کا دور آیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے علامتی انداز میں بلکہ اوئے اور تو کر کے خطاب کرنا شروع کر دیا، اور سیاست میں وہ پہلی والی شائستگی جو نوابزادہ نصراللہ صاحب کے دور میں تھی وہ نہ رہی۔ اب نوابزادہ نصراللہ صاحب کی تقریر اگر سوشل میڈیا پہ بلکہ گوگل کی جائے تو شاید مل جائے۔ وہ اتنے خوبصورت تقریریں کرتے تھے اور اتنی ادب کی چاشنی اس میں ہوتی تھی کہ لوگ سنتے تھے، مخالفین بھی سنتے تھے۔ پھر جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ان دونوں کے درمیان تلخی بڑھی تو ایک دوسرے کے لیے نام لکھے جانے لگے، بلکہ ایسے عجیب و غریب نام ایک دوسرے کے لیے سامنے آنے لگے کہ جو ہمارے نہ تو مشرقی ماحول اس کی اجازت دیتا تھا اور نہ ہی گھروں میں ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اب وہی چیز بڑھتے بڑھتے بہت آگے آ گئی ہے۔ اب صورتحال ان دنوں پہ اگر آ جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت یا ان کے رہنما تحریک انصاف کی قیادت کے لیے عجیب و غریب نام استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میں نے نہیں دیکھا، بلکہ اب تو میڈیا میں اور بڑے اچھے اخباروں میں بھی اسی طرح چھپ جاتا ہے، یعنی عمران خان کے ساتھ نیازی کا لفظ بولنا ضروری سمجھا گیا۔ اس کے جواب میں دوسری طرف سے بھی مریم نواز کی بجائے مریم صفدر کہا جانے لگا۔ تو یہ اس طرح کی ایک طرف سے اور پھر اس کا جواب دوسری طرف سے، تو اس سے یہ چیزیں گھروں میں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا بھی گھر گھر میں ہے، تو اس سے کوئی اچھا تاثر کریٹ نہیں ہوتا۔ سیاست اگر اصولوں کی بنیاد پہ کی جائے، دلائل سے ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے اور خدمت کے حوالے سے مقابلہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور قوم کے لیے بھی اچھا ہے۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کچھ اچھا سبق نہیں سیکھ رہی، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں لے رہی، اور یہ کسی ایک گروپ کی میں بات نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ سب اس میں انوالو ہیں۔ نون لیگ والوں کی طرف سے عمران خان اور ان کے اور ساتھیوں کے لیے ایسے ایسے نام دیے، بلکہ ان کے خاندان تک کہ یعنی قصے گھڑے گئے، افسانے لکھے گئے۔ اسی طرح ان کی طرف سے پھر جواباً وہ اگر اس کی تحریک انصاف کے کیمپ سے اگر اعلیٰ لیول کی قیادت نہ بھی بات کرے تو نیچے جو ہے ان کے فالورز وہ اس کا حساب برابر کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ کوئی اچھا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں یہ اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل قوم پہلے سے دکھی ہے۔ سیلاب سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ امتحان آیا ہے،
ہمیں سب کو اپنے تمام اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہماری کون سی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، پسند نہیں ہے، نہ معاشرے کے لیے صحیح ہے، نہ اللہ میاں کو پسند آ رہی ہے۔ ہم شائستگی کے ساتھ بھی تو سیاست کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک قدم اور آگے بڑھ کے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، جھوٹے پرچے، جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف FIRs، اور پھر ایک دوسرے کو اذیت دینا اور میدان سے یعنی فاؤل کر کے فاؤل طریقے سے آؤٹ کرنا، یہ ہے، یہ نہ سیاسی کھیل اس کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کے شایان شان ہے، نہ ہمارے اسلامی کلچر کے شایان شان ہے، نہ ہماری ثقافت سے ہم آہنگ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام رہنما تمام سائڈوں کے ایک دوسرے کے لیے شائستہ زبان استعمال کریں گے، اور ایسے مخالفت کریں گے تو اس سے مخالفت کریں گے دلیل کے ساتھ کہ اگلا سمجھے کہ ہاں میری کسی کوتاہی کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہ دور ہونی چاہیے۔ شکریہ۔